بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی قدر، پچھلے دنوں ہندوستان کے ایک اہل سنت کے اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک جو پاکستان کے دورہ پہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے مختلف شہروں میں عوامی اجتماعات سے خطاب کیا اور لوگوں کے سوالات کے جواب دیے۔ اس سے بیشتر ہم ایک اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں جس میں ہم نے ان کی جہالت کا ایک رد پیش کیا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک اہم سوال کو ایک غیر اہم بنایا۔ اس بار یہ اجتماع جو تھا وہ شاید ان کے دورے کا آخری اجتماع تھا، اور وہ فیصل آباد میرے شہر میں ایک عوامی اجتماعات سے خطاب کر رہے تھے۔ وہیں پہ ایک کرسچین کی طرف سے، ایک عیسائی نوجوان کی طرف سے ان پر مذہب اسلام کے ایک روایت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ وہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اس روایت کے متن پہ اس سے سوال کیا گیا۔ وہ روایت کیا تھی، اس کا متن کیا تھا، اس میں کیا پوچھا گیا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ روایت 3 مقامات پر صحیح بخاری میں آئی ہے اور 4 مقامات پر یہ صحیح مسلم میں آئی ہے۔ سیرت النبی میں شبلی نعمانی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے اس انداز سے کہ اسحاق نے ہمیں خبر دی کہ یعقوب ابن ابراہیم نے اس سے کہا کہ مجھے میرے باپ ابراہیم نے، اور اسے صالح نے، اسے ابن شہاب زہری نے، اور اس نے کہا کہ مجھے سعید ابن مسیب نے، اور سعید ابن مسیب کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ مسیب نے یہ بتایا کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وقت وفات قریب تھا تو اس وقت ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے کان میں کلمے کو دہرایا اور انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں ان کو ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ نے کہا کہ کیا تم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ کے مذہب پر ہی رہوں گا اور میں اپنے باپ ہی کے مذہب پر مرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی کوئی روایت جس میں سراسر صریحاً حضرت ابو طالب علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے، ان کی تکفیر کی گئی ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں نقل کر دی گئی، صحیح مسلم میں نقل کر دی گئی۔ یہ واحد روایت ہے جس کی بنیاد پر دشمنان حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ مسلسل کئی دہائیوں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر زبان درازی کرتے ہیں۔ اسی روایت کے متعلق جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی روایت کو اسی انداز میں پڑھا اور اسے اپنا عقیدہ بتایا، اور یہ کہا کہ روایتاً کلی طور پر صحیح ہے، اور اسی حدیث میں یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا کہ جب جناب رسالت امام نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کروں گا، تو قرآن میں سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نازل کر دی، جس میں خدا نے رسول کو منع فرمایا معاذ اللہ کسی بھی مشرک کی معافی یا کسی بھی کافر کے لیے توبہ کرنے سے، ان کی درخواست کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے سے۔ یہ وہ تمام روایات ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا جو ہے وہ اس لیے ضرور میرا مقصد نہیں ہے کہ اس میں سراسر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی توہین ہے۔ یہ روایت نقل ہو گئی، اس روایت کو بیان کر دیا گیا، اور اب میں آپ تمام احباب کی سامنے یہ گزارش کروں گا کہ تمام مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام کے ہاں یہ اصول قائم ہے، اور یہ رائج اصول ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی حدیث پہنچتی ہے تو آپ نے 2 اس کے طریقے جو ہیں ان پر ضرور غور کرنا ہے۔ آپ نے اس حدیث کی سند دیکھنی ہے، اس حدیث کا متن دیکھنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حدیث جو آپ تک پہنچی اس کی اسناد معتبر ہیں، اور پھر اس حدیث کا متن کیا ہے۔ اگر اس کا متن جو ہے وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے اور اس کی سند قابل قبول بھی ہو لیکن متن قابل قبول نہیں ہے تو پھر اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمام مسائل کے ہاں ہیں۔ اور اگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس کا متن جو ہے وہ تو معتبر ہے لیکن اس کی سند معتبر نہیں ہے، تو پھر بھی اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کی اسناد کے اعتبار سے۔ تو اب ہم آج کی اس ویڈیو میں اس ایک
روایت کو، اس ایک حدیث کو جسے بخاری اور مسلم میں لا کے حضرت ابو طالب کے ایمان پر زبان درازی کی جاتی ہے، ہم اس حدیث کے ان دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، اس کو دونوں زاویوں سے دیکھتے ہیں، اور اہل سنت جتنے بھی ہیں جو سن رہے ہیں، جن کا بخاری پر یقین ہے، جس کا مسلم پر یقین ہے، ان کی بارگاہ میں، ان کے سامنے ہم یہ مقدمہ رکھتے ہیں کہ کہیں آپ بخاری اور مسلم کی محبت میں حضرت علی کے باپ کی توہین تو نہیں کر رہے؟ کیا رسول کے مربی، رسول کے محسن جناب حضرت ابو طالب کی توہین تو نہیں کر رہے؟ رسول کے والدین کی توہین تو نہیں کر رہے؟ کیا بخاری اور مسلم کو بچاتے ہوئے کیا آپ ایک روایت، ایک کمزور روایت کے متن کو یا اس کی سند کو بچاتے ہوئے آپ ایک ایسے جرم کا ارتکاب تو نہیں کر رہے جس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں ہے؟ تو آئیے ہم پہلے اس کی روایت کی اسناد کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس روایت کو جو نقل کیا ہے وہ نقل کیا ہے مسیب ابن حزن نے۔ صحیح بخاری نے بھی اور مسلم نے بھی، دونوں میں جہاں جہاں اس 4 مختلف مقامات پر، اور بخاری میں 3 مختلف مقامات پر یہ حدیث آئی، اس کے اوپر والے راوی جو ہیں وہ تبدیل ہوئے، لیکن جس نے یہ روایت نقل کی، جس نے یہ واقعہ بیان کیا، جس نے اس پورے واقعے کو کوٹ کیا، وہ تمام کے ہاں ایک ہی ہے، مسیب ابن حزن۔ کہ مسیب ابن حزن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں اس محفل میں موجود تھا جب رسول اللہ نے حضرت ابو طالب کے کان میں یہ بات کی۔ تو آئے اہل سنت کے علماء کو جو حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، بہت سے اہل سنت کے علماء ہیں جو حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، جو حضرت ابو طالب کے فضائل کے قائل ہیں، ذاکر نائک سمیت ان تمام علماء کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ صرف اتنا بتائیے کہ جس نے یہ واقعہ کوٹ کیا ہے مسیب، کیا وہ اس وقت وہاں پر موجود تھا جبکہ آپ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں، اسابہ میں آپ نے تحریر کر دیا ہے، میزان الاعتدال میں آپ لے آئے ہیں کہ یہ مسیب جو ہے یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا ہے، یہ تلکا میں سے ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے فتح مکہ پہ۔ فتح مکہ ہو رہی ہے 9 ہجری میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں اس میں، اور حضرت ابو طالب کے رحلت وصال کے درمیان 12 سال کا فرق ہے۔ تو جو 12 سال کے بعد مسلمان ہو رہا ہے وہ اس واقعے کو نقل کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے اس نے اس واقعے کو نقل کر دیا جبکہ وہ اس وقت مسلمان ہی نہیں تھا؟ بلکہ اہل سنت کے بہت سے محدثین نے یہ کہا کہ ہم اس کو بحالت اسلام کیا بحالت کفر بھی اس کا اس جگہ پہ حاضر ہونا ثابت نہیں ہے کہ وہ کافر تھا اور وہ اس جگہ پہ موجود تھا۔ پھر اس روایت کے جو 2 سلطانی گواہ ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے، جو شہادت دے رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ ابو جہل ہے اور عبداللہ ابن امیہ ہے۔ یہ وہ ہیں جو رسول پاک کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو دشمنان اسلام جو آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، آپ ایک کافر کی روایت کو 2 کافروں کی گواہی پہ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ لے کے آ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن امیہ اور ابو جہل جو ہیں وہ اس وقت میں موجود تھے، اور مسیب جو ہے جس نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے جو اس وقت کافر تھا، جو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھا، مخزومی ہے، اس نے اور اس کے بھائی نے اور اس کے باپ نے فتح مکہ پہ جا کے کلمہ پڑھا ہے، تلکا میں سے ہیں۔ تو یہ کیسے اس روایت کو نقل کر سکتا ہے؟ کیسے اس واقعے کو کوٹ کر سکتا ہے جس کا وہاں پر موجود ہونا ہی ثابت نہیں ہے؟ اب دوسری یہاں پہ آ کے جو ایک ان سے بہت بڑی غلطی نہیں، ایک بہت بڑا غلطان ہوا ہے کہ خداوند متعال نے وہیں پہ قرآن کی ایک آیت کو بھیج دیا کہ میرا رسول خبردار، آپ کبھی بھی مشرک کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں نہ کیجیے گا، اللہ اس توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ ثم معاذ اللہ یعوذ باللہ، یہ آیت سورہ مبارکہ توبہ کی ہے، اور سورہ مبارکہ توبہ مکی نہیں ہے، مدنی ہے۔ سورہ توبہ نازل ہو رہی ہے جنگ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک سے واپسی پر۔ سورہ مبارکہ توبہ جس کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو یہ سورت دے کے مکہ بھیجا تھا۔ تو جس وقت یہ آیت آئی ہی نہیں ہے اس وقت پہ اس آیت کو فٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تمام جتنے بھی اگر آپ اشارے ہیں ان کو ملائیں، اگر ان تمام دلائل کو آپ سامنے رکھیں، برہائن کو سامنے رکھیں، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اس حدیث کی نہ سند معتبر ہے نہ اس روایت کا متن معتبر ہے۔ اب اگر اس روایت کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا متن کس اعتبار سے معتبر نہیں ہے، تو آئیے خدا کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ کسی کی سفارش کرے اور خداوند متعال جو ہے وہ اس سفارش کو قبول نہیں کرتا،
یا حضرت ابو طالب کا ایمان جو ہے رسول اللہ کے والدین کا جو ایمان ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو قرآن تو مسلسل کئی مقامات پر گواہی دے رہا ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا، میرا حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ وہ پناہ کہاں دی؟ حضرت ابو طالب کے پاس دی۔ تو اللہ معاذ اللہ العیاذ باللہ، اللہ رسول کے لیے کسی کافر کا انتخاب کیوں کر رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان کیا مومنین پہ کہ ہم نے ان میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ تو خدا تو نبی کے والدین کو مومنین میں کہہ رہا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرا حبیب تو مرسلین میں سے ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کا نہ متن قابل قبول ہے، نہ اس روایت کی سند قابل قبول ہے۔ پھر اگر گرنے پہ آئے مسلمان تو پھر یہاں تک کہہ دے کہ جس ابو لہب کے بارے میں خدا نے قرآن میں مذمت کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جس ابو طالب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل دکھانے کی وجہ سے خدا نے قرآن میں اس کی مذمت کی ہے، اس ابو لہب کے بارے میں تو مسلمان یہ لکھیں کہ اس ابو لہب کی انگلی سے اسے پانی میسر ہوتا ہے اور اس کو عذاب میں کمی آ جاتی ہے، اس ایک انگلی کی وجہ سے، اس ایک انگشت کی وجہ سے، کہ جب رسول دنیا میں آئے تو اس نے اس انگلی کے اشارے سے ایک کنیز کو آزاد کیا تھا۔ اگر آپ شفاعت پہ آ جائیں، اگر آپ عذاب میں کمی پہ آ جائیں تو آپ اتنے گر جاتے ہیں کہ آپ ابو لہب کے عذاب، جس کے لیے خدا نے قرآن میں مذمت کی ہے، خدا قرآن میں نفی کر رہا ہے، خدا قرآن میں اس کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کر رہا ہے، اور انگلی جو ہے وہ ہاتھ کا حصہ ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور مسلمان راوی لکھ رہے ہیں، مسلمان محدثین لکھ رہے ہیں کہ اس کو اس انگلی سے سوموار کے دن پانی میسر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس انگلی کے ساتھ اس کنیز کو آزاد کیا تھا جو رسول کی دنیا میں آمد کی خبر لے کے آئی تھی۔ تو جن ہاتھوں کو خدا نے بد دعا دی ہو اس میں سے شفاعت ڈھونڈ لیتے ہو، اور جس گود میں رسول پلے ہوں، جس نے رسول اللہ کو اپنی گود میں پالا ہو، جنہوں نے خطرے کے بستر پہ اپنے بیٹے سلائے ہوں، اگر حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے تو پھر شیب ابی طالب کا نام جو ہے وہ کسی اور کے نام پہ کیوں نہیں رکھ دیا جاتا؟ پھر کیوں نہیں بتایا جاتا کہ رسول اللہ کے نکاح خان کون تھے؟ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ پھر کیوں نہیں یہ بتایا جاتا کہ مکہ میں رسول نے جتنے دن قیام کیا، جتنا عرصہ قیام کیا، کفار مکہ سے رسول کو بچانے والے، رسول کی حفاظت کرنے والے، رسول کو اپنی پناہ میں لینے والے کون تھے؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اسلام میں سب سے بڑا احسان کس کے خاندان کا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ حضرت ابو طالب کا نام عمران تھا اور قرآن میں سورہ آل عمران موجود ہے؟ یہ آل عمران سے مراد کون سا عمران ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب دینا باقی ہے، لیکن اگر نائک اور نالائک مل کے ایسی بکواسات کریں گے جس میں حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات ہوگی، ایک جھوٹی، ایک امیہ کی فیکٹری سے بنی ہوئی ایک روایت کو سامنے لا کے، ابن شہاب زہری جیسے دشمن علی کی روایت کو، ایک کافر کی گواہی کو سامنے لا کے اگر حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات ہوگی تو پھر کیوں نہیں ہر کسی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوتی؟ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ کس نے کب کلمہ پڑھا تھا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کا ایمان نہیں، آپ ان کے منصب پہ بات کریں، آپ ڈیبیٹ کریں کہ حضرت ابو طالب کے پاس وہ کون سا الہی منصب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسالت ماں تک پہنچتے پہنچتے جب درمیان میں کوئی نبی نہیں تھا تو خدا کا زمین پر الہی نظام چلانے کے لیے کون کون سی حجتیں موجود تھیں؟ آپ ڈیبیٹ کریں حضرت ابو طالب کے منصب پہ، آپ ڈیبیٹ کریں کہ حضرت ابو طالب کے پاس کون سا الہی عہدہ موجود تھا، آپ ڈیبیٹ کریں کہ حضرت ابو طالب کی گود میں وہ کون سا اثر تھا کہ جس گود میں پلنے والا رسول اور امیر المومنین بنتا ہے۔ اگر آپ دوسری جگہوں پہ جا کے آئمہ کے اقوال، تو آئیے ہم آپ کو مذہب اہل بیت سے آئمہ کے اقوال دکھائیں کہ جب پوچھا گیا امام سے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو امام نے جلال میں آ کے فرمایا کہ اس کے ایمان پہ بات کرتے ہو جس کا بیٹا قسیم النار ہے۔ آئمہ نے لعنت کی ہے ایسے افراد پر جنہوں نے حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات کی ہے۔ بہت سی روایات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم سلسلہ وار قسط وار آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، جو آئمہ کے اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے نقل کیے جائیں گے۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کے دشمنوں سے برات نصیب فرمائے، اہل بیت کے دشمنوں سے دوری نصیب فرمائے۔